تصور کریں اگر آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں ہوں اور سمندر میں راستہ بھٹک کر مہینوں کے لیے وہاں پھنس جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ در حقیقت ان حالات میں زندگی کا امکان بہت کم ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت یقینی ہو جائے گی۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو وسیع و عریض سمندر میں 1 یا 2 یا 4 ماہ نہیں بلکہ پورے 13 ماہ تک اپنی چھوٹی سی کشتی میں بھٹکتا رہا اور بچنے میں کامیاب رہا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ اور اس کا سامنا ایک ماہی گیر جوز سلواڈورو کو ہوا جو 438 دن تک سمندر میں بھٹکتا رہا۔ 17 نومبر 2012 کو جوز سلواڈورو اپنے ایک نوجوان ساتھی ایزکیول کورڈوبا کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے بحر الکاہل سے روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سفر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتیوں کو دھکیلتا رہا۔ وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ 25 فٹ طویل اس کشتی میں بادبان یا موٹر نہیں تھی تو مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوز سلواڈورو کی عمر اس وقت 35 سال تھی جبکہ اس کا تجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے تھا مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ جوز کے مطابق طوفان مسئلہ نہیں تھا، در حقیقت مشکل یہ تھی کہ انجن نے جواب دے دیا تھا۔ سمندری لہریں بہت زیادہ بکھری ہوئی تھیں اور ایک موقع پر ایزکیول کورڈوبا پانی میں گر گیا تھا اور جوز نے اس کی جان سے سر پکڑ کر بال کھینچ کر بچائی۔ انجن کے ساتھ ساتھ ان ماہی گیروں کو ریڈیو اور مچھلی پکڑنے کے آلات سے محرومی کا بھی سامنا ہوا۔ کشتی پر کوئی کور نہیں تھا، بس ایک آئس باکس اور ایک مچھلی رکھنے والا بڑا صندوق اور ایک بالٹی ان کے پاس تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوز کو معلوم ہوا تھا کہ وہ میکسیکو بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں پھنس یہ کشتی نادیدہ ہو گئی۔ جوز نے بتایا، شروع میں تو ہم نے بھوک کے بارے میں سوچا نہیں تھا بلکہ پیاس نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا۔ طوفان کے بعد ہم اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ 1 ماہ بعد جا کر ہمیں کچھ بارش کا پانی میسر ہوا۔ جوز سلواڈورو بچپن سے مچھلی کا شکار کرتا رہا تھا اور صلاحیت نے اسے اور اس کے ساتھی کو زندہ رکھا۔ اپنی آبائی ملک ایل سلواڈورو میں جوز نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو بغیر کاٹنے کے صرف ہاتھوں سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے اور بحر الکاہل کی گہرائیوں میں مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی اور انگلیوں میں پھنسنا پڑتا تھا۔ مگر کچھ مچھلیوں کو پکڑنا کافی نہیں تھا، ان کے جسم میں پانی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے، بلکہ جوز کو احساس ہوا تھا کہ حلق سکڑ کر منہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سورج کی شدید تمادت ان کے جسم کو جلا دیتی تھی اور آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کشتی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام کے غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے۔ جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو ایزکیول کورڈوبا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا کیونکہ کسی زندہ مرغی کے طرح جوز اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس پرندوں کو خون سے ان کو زندگی بچانے کی قیمتی سیال بھی ملا۔ جوز کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے تھے جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگی۔ شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کا معدہ کو چھوڑ کر ہر غذا کھا لیتے تھے۔ در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی، سمندر کچھوے، چھوٹی شارک مچھلیاں اور سمندری کئی وغیرہ، مگر زیادہ تر ان کو خوراک سے محروم رہنے پڑتا جسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگتے تھے۔ جوز نے بتایا کہ میں نے اس طرح کے مراحل سے گزرنے والے میکسیکن افراد سے سنا تھا، انہوں نے کیسے خود کو بچایا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے بزدل نہیں بننا، میں خود کو بچا کر رہوں گا، دعائیں کرتا تھا اور میں نے خدا سے صبر کی درخواست کی، مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا، اپنی ماں اور پسندیدہ غذا کو یاد کرتا۔ جوز کے مطابق میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا، میں اسے دلاسا دیتا، میں اسے بتایا کہ جلد ہمیں بچا لیا جائے گا، ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر کئی بار اس کا رویہ پر تشدد ہو جاتا اور چینک کر کہتا ہم مرنے والے ہیں۔ جس دن ایزکیول کورڈوبا ہلاک ہوا، بارش ہو رہی تھی، دونوں ماہی گیر آئس باکس کے اندر موجود تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایزکیول نے جوز کو کہا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے۔ جوز نے بتایا ہم نے الوداع کا، وہ تکلیف میں نہیں تھا بلکہ پرسکون تھا۔ ساتھی کی موت کے بعد جوز پر حسد کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کی لاش سمندر کے نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خود کشی کا سوچا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جوز اپنے ساتھی سے 10 سال سے زیادہ عمر کا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ کھلے سمندر کو اس کا تجربہ، مگر وہ خدا پر یقین اور امید کو اہم ترین وجہ مانتا تھا۔ جوز نے خوراک کی تلاش پر توجہ مرکوز کی اور سمندر میں تباہ کن ایام کے دوران بھی خدا سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے یاد ہے کہ متعدد مال بردار بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے مگر اسے علم نہیں تھا یہ جہاز اصلی ہے یا اس کا خیال۔ میں نے ان کو سگنل دیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے لگتا تھا خدا نے فیصلہ کر لیا کہ کون سی کشتی مجھے بچائے گی۔ آخرکار ایک کشتی نے نہیں بلکہ سرزمین نے
جو اس کی زندگی کو بچایا۔ سمندر میں 438 دن گزرنے کے بعد اسے پہاڑیاں نظر آئیں، اسے لگا کہ وہ بہت قریب ہے، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگا کر اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈ کا حصہ تھی۔ جوز نے بتایا، میں پہلی زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا، میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں، میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مچھلیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا جہاں وہ 19 جنوری 2014 کو پہنچا تھا۔ اسے بستی میں کوئی بھی فینیشین زبان نہیں جانتا تھا، تو ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ جوز کو پانی دیا گیا جس کو پی کر طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا ہونے پر رہائشی نے میئر کے دفتر سے رابطہ کیا اور اسے ایک بڑی شاپنگ بورڈ پر بٹھا کر مارشل آئی لینڈ کے سب سے بڑے ہسپتال تک پہنچایا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جوز کشتی سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ جوز نے خود کو ایسا قیدی قرار دیا جو رضاکارانہ طور پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رویہ کا مظاہرہ کرے۔ میں بہت خوفزدہ تھا، مجھے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا، اتنے عرصے تک تنہا رہنے کے بعد مجھے بات کرنے کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس حیران کن سفر کے بعد اور داستان جوز کی تصویر دنیا میں بھر میں پھیل گئی تھی، اور جب اسے واپس ایل سلواڈور کے تیوارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوز کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں ان کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں، تاہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوز کا 6000 میل طویل سفر ممکن ہے۔ بعد ازاں جوز نے ایک صحافی جوناتھن فرینکل کے تعاون سے ایک کتاب 438 ڈیزائن کو شائع کروایا۔ اپنے ساتھیوں کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سلواڈور منتقل ہو گیا۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ جوز نے بتایا، میں خوفزدہ ہوں، اب بھی ایسی راتیں گزرتی ہیں جب میں سو نہیں پاتا، سمندر میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔